السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خاندان کے تمام افراد، میرے اپنے بیٹے بیٹیاں، داماد، بہویں، میرے پوتا پوتی، نواسے نواسیاں اور ان کے علاوہ خاندان کے دیگر افراد کو جو ہے کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی زندگی میں جو ہے گزرے۔ میرے والدین جو میرے انمول خزانہ تھے، ان کے ساتھ ان کے ہمراہ زندگی گزارنے کا پروردگار نے مجھے موقع عطا کیا، ان کی خدمت کا موقع عطا کیا اور ان سے کچھ سکھانے کا موقع اللہ نے عطا کیا، اور ان کے ساتھ رہ کر خصوصاً میرے والد مرحوم جو ایک ولی کامل تھے، ان کے ساتھ رہ کر کچھ جانکاری حاصل ہوئی، کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ وہ جیسے جیسے یاد آتے ہیں میں وہ باتیں میرے بچوں سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ نظر کے تعلق سے ہماری چھیلی جگو کی بات آپ تک پہنچایا۔ وہ دور میں وہ سہولت نہیں تھی کہ اس کی کچھ ویڈیو ریکارڈنگ کروں یا اس کی فوٹو وغیرہ جو ہے آپ تک شیئر کروں۔ جو ہے وہ دور ویسا نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ موبائل ہوگا اور اس سے بہت سارے کام نکالے جا سکتے اور بہت ساری باتیں آپ تک شیئر کر سکتا۔ وہ دور ویسا نہیں تھا۔ اب جب موقع ہے تو کم از کم میری آواز ہی میں آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے باجی کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ تھا، بہت زیادہ دیندار، بہت زیادہ عبادت گزار، اور غربت اور افلاس، غریبی اس خاندان میں تھی۔ اور میری اماں جی کا گھرانہ بہت بڑا مالدار، بہت بڑی جائیدادیں میرے نانا نانی کے تھے، اور اماں جی جو ہے ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی ان گھرانے کی۔ اور میرے 3 سگے ماموں تھے اور رشتے کے ماموں 48 تھے۔ صرف ایک گھرانے میں میرے 11 ماموں تھے، جسے کڑوس فیملی کہا جاتا ہے۔ کڑوس وہ کچھ ان کا نک نیم ہے، وہ تو ایسا۔ تو اس اعتبار سے میرے خلیرے ماموں، پھپھیرے ماموں، چچیرے ماموں، تائرے ماموں وغیرہ جو تقریباً 48 ماموں تھے اور 3 سگے ماموں تھے، پورے 50 پر ایک ماموں ہوئے۔ بڑا گھرانہ تھا الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ نظر لگنا برحق ہے، اور نظر کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ
جو ہے آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 8 یا 9 سال رہی ہوگی۔ اب 72 سال ہے میری عمر۔ اس وقت 8 یا 9 سال کی عمر تھی میری جب ہم لوگ کیرلا گئے تھے۔ اماں جی میرے ساتھ تھیں، میرے بھائی وغیرہ بھی ساتھ تھے، ماموں بھی ساتھ تھے۔ تو اماں جی کے حصے میں ایک بڑا باغ آیا تھا، اس کا نام تھا چلکاڈ پرمب۔ وہ کئی ایکڑ پر جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا باغ۔ وہ اس میں باغ کے اندر کئی مکانات تھے اور ہر قسم کے پھلوں کے باغات تھے اس کے اندر۔ باہر سے خاص قسم کے پھلوں کے بیل پودے لا کر جو ہے وہاں لگائے گئے تھے۔ وہ میرے نانا جو ہے اس باغ کو، چلکاڈ پرمب کو، میری اماں جی کے نام سے موسوم کر دیے تھے۔ وہ اس دور میں جب میری عمر 8 یا 9 سال رہی ہوگی، اس وقت اس باغ کی قیمت جو ہے 1,80,000 روپیہ تھی۔ اب جو ہے 1,800 کروڑ بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی مالیت۔ تو وہ باغ میری ماں کے حصے میں آیا تھا، مگر بدقسمتی کہ ایمانداری نہیں رہی۔ کس نے کیسے جھوٹے دستخط کر کے اس باغ کے حصے کرتے گئے اور فروخت کرتے گئے، اور میری ماں کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بولے میں میرے بچے، میرے شوہر کے ساتھ الحمدللہ خوش ہوں، مجھے مال کی حرص اور ہوس نہیں ہے۔ اگر بغیر کوئی شور شرابے کے کچھ حصہ مجھے مل جاتا ہے تو میں اس پر شاکر ہو جاؤں گی، اگر نہیں بھی ملتا تو میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اس کا غم بھی نہیں ہے، کر کے جو ہے میری ماں سنا دیا۔ تو ایک دن وہ چلکاڈ پرمب کے اندر میری خالہ کے گھر میں دعوت تھی۔ ہمارے وہاں پہنچنے کی خوشی میں انہوں نے دعوت رکھی تھی۔ جس گھر میں دعوت رکھی گئی تھی وہ گھر بھی میری ماں کے نام پر تھا۔ اس دعوت کے دوران ہی میری ماں نے جو ہے کھلے الفاظ میں سنا دیا کہ میں جو آئی ہوں کوئی حصہ جائیداد وغیرہ لینے کے لیے نہیں، میں میرے اپنوں سے، میرے رشتہ داروں سے مل کر جانے کے لیے آئی ہوں، لہٰذا یہ جو گھر ہے، یہ گھر بھی میں جو ہے میری بہن کو، یعنی خالہ زاد بہن جو ہے ان کو، میں حلیمہ نام ہے ان کا، تو ان کے لیے جو ہے میں موسوم کر دیتی ہوں، یہ گھر انہی کا ہے اور اس کے اندر بھی مجھے کوئی حصہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کر کے۔ تو وہ دعوت میں بہت سارے رشتہ دار موجود تھے، اس میں سب سے زیادہ ضعیف اور بزرگ جو ہے میری ماں کے پھپھا تھے۔ اس دور میں پھپھا کی عمر 80 پر 5 سال تھی۔ تو وہ پھپھا جو ہے دیکھ کر بولے میری بچی، میری بیٹی، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے، تیرا دل اتنا کھلا، اتنا کشادہ ہے، اور تو اتنے پاک اور صاف دل کی مالک ہے کہ اللہ تجھے اور زیادہ نوازے، خوب نوازے۔ تو یہ دعا انہوں نے دی، اور اللہ تجھے نظر بد سے بچائے۔
تو میری ایک اور خالہ تھی، اس کا نام تھا تائمو. وہ تائمو جو ہے بولی کہ ان کو نظر کیا لگیں گی، ان کو ان کے شوہر ان کے بچے ہی کافی ہیں حفاظت کے واسطے کچھ بھی کرنے کے لیے. تو وہ اماں جی کے پھپھا بولے تو جانتی نہیں کہ انسان کی نظر کیسی کیسی ہوتی ہے، میں خود دیکھا ہوں، میں ان حالات سے گزرا ہوں، آج تک میں بھول نہیں پایا. تو پوچھے کیا واقعہ گزرا؟ تو بولے ہماری اس بستی سے کئی میل کے فاصلے پر ایک دوسری بستی ہے. وہ بستی میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے، وہ مشہور ہے نظر لگانے میں. لوگ اس سے بہت ڈر کر جو ہے رہتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس سے بات کرنا بھی جو ہے پسند نہیں کرتے. اس کی نظر کسی پر پڑ نہ جائے اس لیے بچتے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اتنی بری نظر والا تھا. وہ بوڑھا جدھر رہتا تھا اس بستی کے پڑوس کے محلے میں ایک گھر کے بازو میں کاشتکاری کے لیے ایک کنواں کھودا گیا. کنواں جب کھودا گیا تو اس میں پانی نہیں آیا، پتھر آ گیا. اب وہ پتھر کو پھوڑنے کے لیے ڈائنامائٹ کرنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا کہ اسی گھر میں، جس گھر کے کمپاؤنڈ کے بازو میں کنواں کھودا گیا ہے، اسی گھر میں ایک ضعیف دل کی مریضہ ماں صاحبہ رہتی ہیں. وہ بستر پر ہیں، فریش ہیں. تو ڈاکٹروں کی طرف سے تاکید ہے کہ ان کے کمرے کے آزو بازو میں بھی اونچی آواز میں بھی بات نہ کی جائے، ورنہ ان کی صحت پر اس کا برا اثر ہوگا. جب اونچی آواز میں بات نہیں کرنا تو ڈائنامائٹ اگر کریں گے تو پھر وہ محترمہ زندہ نہیں رہیں گی، اسی وقت ختم ہو جائیں گی. تو ایسے میں جو ہے کسی نے مذاق میں اس گھر والے کو بتا دیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ بازو کے محلے میں جو نظر لگانے والا بوڑھا ہے اسے جا کر بلا کر لاؤ، اسے بولو کہ یہ بوڑی کے اندر جھانک کر جو ہے پتھر ہے اس کو ٹوٹنے کے لیے کچھ نظر لگا دے. وہ پتھر کو یا کنویں کو اس کی نظر سے اگر یہ پتھر ٹوٹ گیا تو کچھ پیسے دے کر اسے بھیج دو. اور سب نے یہ بات کو پسند کیا. ہاں بالکل ٹھیک، اس بوڑھے کے تعلق سے تو بہت کچھ سنا گیا ہے، چلو جا کر اس کو بلائیں. جا کر وہ بوڑھے سے بات کیے تو وہ بوڑھا آمادہ ہو گیا. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. قیمت بھی طے ہو گئی کہ چلو تم آ کر دیکھو، نظر لگاؤ، نظر لگنے سے اگر پتھر ٹوٹ گیا تو تم ہم تمہیں اتنا سارا پیسہ دیں گے. وہ خوش ہو کر بوڑھا ان کے ساتھ گیا. جا کر کنویں کے اوپر سے جھانک کر دیکھا نیچے کی طرف. ساتھ جو ہے 5-6 افراد بھی تھے اور وہ گھر کے لوگ بھی تھے، تو سب جگہ پر موجود تھے، وہ سب جھانک کر دیکھ رہے تھے. تو یہ بوڑھا جھانک کر دیکھا، دیکھ کر بولا کیا ہے؟ انڈے کے چھلکے کے جیسا ہے پتھر، مارے تو پھٹ سے پھٹ جائے گا. یہی جملے اس نے کہے تھے تو اندر سے پھٹ کی آواز آئی، ہلکی سی پٹاخے کی آواز آئی اندر سے پھٹنے کی. سب نے سنا وہ آواز کو، حیران ہو گئے. جلدی سے کولی والے کو نیچے اتارا. وہ اس کے ساتھ ایک سبل بھی، لوہے کی سبل بھی رسی سے باندھ کر اس کو بھی اتارا. تو جیسا وہ کنویں کے اندر وہ آدمی اترا، وہ سبل بھی نیچے اتارا گیا. تو وہ جو ہے دیکھ کر نیچے سے پکار کر بولا کہ دیکھیے یہ ایسا پھٹا ہوا ہے، یہ پتھر بالکل پلس مارک میں پھٹا ہوا ہے کر کے. اچھا سبل ڈال کر وہ درمیان سے کچھ اٹھانے کی کوشش کرو. تو وہ جہاں سے تڑکا تھا جوائنٹ میں، اس جوائنٹ میں جو ہے وہ سبل اس نے ڈال کر اس کو پتھر کو اٹھانے کی کوشش کیا. کچھ دیر کی بعد کوشش کرنے کے بعد وہ پتھر کا حصہ جو ہے اوپر کو اٹھا
تو دیکھا گیا تو 2.5 انچ کا پتھر تھا وہ، اونلی 2.5 انچ، 2.5 انچ کا پتھر تھا. پتھر اوپر اٹھانے کے بعد دیکھے تو نیچے پانی ہے، اچھا پانی ہے. تو اس نے پکار کر بتایا کہ 2.5 انچ کا پتھر ہے اور اس کے نیچے جو ہے بہت پانی ہے، اچھا پانی ہے کر کے. تو یہ صاحب مکان جو ہے فوراً بھاگ کر گھر کے اندر گیا اور کچھ پیسے اٹھا کر لے کر آیا، لا کر اس نظر لگانے والے کے ہاتھ میں رکھ دیا، رکھ کر بولا کہ مہربانی سے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا، آپ مہربانی سے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاؤ. تو پیسے لے لیا، جیب میں رکھ لیا، وہ خوش ہو کر چلا گیا. وہ تو نظر ایسی ہوتی ہے. ایک حادثہ ہوا اسی نظر لگانے والے کے گھر میں، یہ بڑا عبرتناک حادثہ ہے. وہ بات وہ پھوپھا نے سنائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ بوڑھے شخص کی ایک ہی بیٹی تھی، اکلوٹی. تو اکلوتی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بہت کچھ دعائیں وغیرہ کی، منت سماجت کیے اور بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ رشتہ بھیجا. بعد میں جا کر ایک رشتہ طے ہوا، وہ بچی کی شادی ہو گئی. شادی ہو جانے کے بعد الحمدللہ کافی عرصے تک جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے اولاد کے لیے منتیں جو ہے مانگنا شروع کیے، دعائیں مانگنا شروع کیے. علاج معالجہ بھی ہوا، بہت ساری جگہوں پر لے جایا گیا، اس کے لیے کچھ تعویذ وغیرہ بھی باندھی گئی، سارا سب کچھ ہوا. تو کئی علاج معالجے کے بعد جو ہے الحمدللہ اس کی مراد پوری ہوئی، حمل ٹک گیا. جب حمل ٹک گیا تو گھر کے عورتیں جو ہیں کنڈیشن کر دیے اس بوڑھے کو، عمر والے کو، کہ دیکھو بچی کو حمل ٹک گیا ہے، لہذا بچی کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی نظر تمہاری نہ پڑے، اس لیے گھر کے باہر کے صحن میں جو مہمان خانہ ہے تو مہمان خانے میں تم رہا کرو، گھر کے اندر ہرگز نہیں آنا. تمہارے لیے کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیا جائے گا، بھیجا جائے گا وہیں پر. اور مہمان خانے میں تو دوسری سہولتیں وغیرہ سب رہتی ہیں. کیرلا کا جانا ہوا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، تو وہ دیکھے ہوں گے کہ ہر گھر کے باہر کے حصے میں مہمان خانہ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کی آسائش اور سہولتیں ہوتی ہیں. گھر کے افراد سے ان کا جو ہے آمنا سامنا نہیں ہوتا. عورتیں پردے میں رہتی ہیں، وہ پردے کے اندر ہی سے وہ مہمان خانے میں کھانا پینا سارا سب کچھ جو بھی بھیجنا ہے وہ بھیج دیتی ہیں، اور وہ گوشے پردے کی حالت ہی میں رہتی ہیں، اور مہمان جو ہے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کھانے پینے کی. اس قسم کا انتظام رہتا ہے ہر گھر میں. تو لہٰذا مہمان خانے میں وہ بوڑھا جو ہے وہ بھی مان لیا کہ ہاں صحیح بات ہے، میری نظر میری بچی کو بھی نہ لگے، اس لیے میں جو ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ لیتا ہوں کر کے. خیر بہرحال 9 مہینے پورے گزر گئے، اللہ کا فضل ہوا، اور پھر زچگی کا وقت آیا تو دائیا کو بلا لیے. تو دائی آتی ہیں زچگی کرانے کے لیے گھر میں، تو ایک کے بجائے 2-3 دائیاں آ گئیں، وہ جو ہے ہر قسم کی پوری وہ دیکھ بھال کے ساتھ اس کی زچگی کروا رہی تھیں. بہرحال زچگی ہو گئی، بچہ ہوا، لڑکا، بہت پیارا بچہ، خوبصورت بچہ، گول سڈول، اس کی شکل صورت تھی، بڑا پیارا تھا. بہرحال وہ بچے کو بھی نانا سے بہت بچا کر رکھا گیا، اس بچے کی آواز تک نانا کے کان میں نہ پڑے، اس کا پورا انتظام کیا گیا تھا. پھر وہ بچہ 1 سال کے قریب ہو گیا، ایک بچے کی عمر تقریباً 10-11 مہینے کچھ ہو گئے. تو گھر والوں کی بڑی خواہش ہوئی کہ اس بچے کا عقیقہ کیا جائے اور جانور ذبح کیا جائے.
اور دعوت وغیرہ بھی کرائی جائے کر کے. تو سب نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے. بعد میں وہ بچے کا عقیقہ کیا گیا اور الحمدللہ بچے کے بال نکالے گئے، جانور ذبح کیا گیا، پھر پکوان وغیرہ ہوا. اب مہمانوں کو خوب دعوت دی گئی، بہت سارے مہمان آ گئے، سب دعوت کھا رہے ہیں، سارا سب کچھ ہے. یہ بیچارہ مہمان خانے کے باہر دہلیز پر بیٹھ کر رو رہا ہے. آنے والے پوچھتے ہیں کہ ایسے خوشی کے موقع پر آپ کیوں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں نانا کہلانے کے لائق کا ہوں کیا؟ میں اللہ نے میری بیٹی کا رشتہ طے کیا، اس کی شادی ہو گئی. الحمدللہ شادی کے اتنے سال بعد اسے حمل قرار پایا. وہ حمل سے پیارا بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ تقریباً 11 مہینے کا ہو گیا. اب اس کا عقیقہ بھی ہوا. مگر کیا میری بدقسمتی ہے کہ دیکھو نہ میں وہ بچے کو دیکھ پایا، نہ اسے پیار کر سکا، نہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے سکا، نہ میری بچی کو پیار کر سکا. بڑی محرومی ہے میری کر کے. اب وہ مہمان جو بھی آتے وہ گھر والوں کو سناتے کہ دیکھو بیچارہ جو ہے دشمن تو نہیں ہے تمہارے نواسے کا یا بچی کا، وہ بس خواہش ہے اس کی کہ وہ دیکھ لے تھوڑا ایک نظر، اس لیے غم میں بیٹھ کر رو رہا ہے. اس کا خیال کرو، اسے کچھ کنڈیشن کر کے وہ بچے کو اس کے پاس دو، پیار وار کر کے بچے کو واپس کر دے، اور پھر بیٹی کو بھی دیکھ لے، بیٹی کو بھی پیار وغیرہ کر لے، پھر اس کے بعد دعوت کھا لے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے مہمان خانے میں جا کر بیٹھ جائے. تو گھر والے پہلے تو بالکل نہیں مانے، اس کے بعد میں آخر مجبور ہو کر جو ہے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، جب اتنا سارے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دکھا لو بچے کو اور بیٹی کو، تو خیر ٹھیک ہے، کنڈیشن کر کے دکھا دیں گے. کہ جا کر بات کی ہے کہ دیکھ بوڑھے میاں، اب جو ہے ہم انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو بھی دکھائیں گے، تمہارے نواسے کو بھی تمہارے ہاتھ میں دیں گے. پیار کرو، زبان نہیں کھولنا، پیار کرو، پھر واپس دے دو، بیٹھ کر دعوت کھا لو اور واپس مہمان خانے کو چلے جاؤ. اس نے کہا کہ میں بس چاہتا بھی یہی ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں ضرور تمہاری بات کے مطابق ویسا ہی کروں گا. میں میری بچی کو دیکھ لوں گا، میرے نواسے کو دیکھ لوں گا، پیار کر لوں گا اور پھر باہر چلا جاؤں گا میں کر کے. تو بار کنڈیشن کرنے کے بعد وہ بچے کو لا کر دیے. بچے کا عقیقہ کیا ہوا تھا، سر پورا صاف تھا. تو ہاتھ میں لے کر نانا بچے کو کھلاتے ہوئے پیار کرتے ہوئے بولے کتنا پیارا ہے میرا بچہ، میرے نواسے کو مجھ سے اتنا عرصہ میری نظر تک پڑنے کے واسطے نہیں دیے، ایسا مجھ سے جدا کر کے رکھے تھے، میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر کے رکھے تھے. آج میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے موقع ملا ہے ان کو دیکھنے کا، میری بیٹی اور میرے نواسے کو ان کو پیار کرنے کا. بس اتنا کافی ہے مجھے کر کے وہ بچے کو خوب پیار کیا، ہاتھ میں اٹھا کر کھلاتا رہا. انسان اپنی فطرت سے نہیں جاتا، فطرت سے باز نہیں آتا. اس نے جو ہے بچے کو کھلاتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھراتے ہوئے بولا دیکھو میرے بچے کا سر کیسا ہے، ناریل جیسا ہے، یلنیر جیسا ہے، اس میں سوراخ ہوتا تو میں پانی پیتا تھا. جیسا ہی کہنا تھا وہ ہمارے اماں جی کے پھوپا اس دعوت میں موجود تھے. انہوں نے بھی دیکھا وہ منظر کہ بچے کے سر میں سوراخ ہوا اور بھیجا اچھل کر سر کے باہر آ گیا بچے کے، اور بچہ 2-4 جھٹکے نانا کے ہاتھ میں لیا اور ٹھنڈا ہو گیا. جو مہمان آئے تھے وہ مہمان بھی برداشت نہیں کر سکے، اتنا روئے. اور گھر کے لوگ تو زمین پر لڑ لڑ کر جو ہے رو رہے تھے. وہ نانا جو ہے وہ بچے کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر
اسی ہاتھ پر بچے کا سر کا بھیجا بھی آ گیا تھا. اس کو ایسا لے کر بچے کو سیدھا یوں لے کر گئے, جا کر بستر کے اوپر ویسے ہی بچے کو لٹا دیا, اور پلٹ کر جو باہر نکلا وہ بستی سے باہر چلا گیا. کہاں گیا, کیا ہوا, جا کر مر گیا یا کہیں دوسرے علاقے میں جا کر زندگی گزارا, کیا کیا نہیں معلوم. بہرحال یہ واقعہ ہمارے اماں جی کے پھوپھا سنائے. سن کر وہ ساری عورتیں گھر کی سب جو ہے رونے لگے کہ کیسا منظر رہا ہوگا, وہ کتنا خطرناک اور بھیانک منظر تھا وہ اس قسم کا. تو اماں جی کے پھوپھا کہنے لگے, جن کو اڑینگا پکارا جاتا تھا, اڑینگا کے نام سے پکارا جاتا, سارا محلہ, ساری بستی, سارے گھر والے, سارے خاندان کے ان کو اڑینگا ہی پکارتے تھے. تو وہ اڑینگا جو ہے وہ بولے کہ دیکھو بچو, نظر سے بچو اور ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرو, استغفار کثرت سے کرتے رہو, اور فلق اور ناس پڑھ کر جو ہے پھونکتے رہنا. جس کسی کو بھی نظر لگنے کا خدشہ ہو, اندیشہ ہو, فلق اور ناس پڑھ کر ان کے چہرے پر, پیشانی پر پھونکنا کر کے یہ سنائے تھے وہ. تو وہ بات یاد آ گئی اس زمانے کی. تو میں سوچا کہ میرے بچوں تک یہ بات شیئر کروں, اور آج شیئر کر لیا. اللہ رب العزت میرے تمام بچوں کے, میرے تمام دامادوں, میرے تمام بیٹیوں, میرے تمام بہوؤں اور میرے تمام بیٹے, سارے پوتا پوتیاں, نواسے نواسیاں, ان تمام کو اللہ رب العزت نظر بد سے حفاظت فرمائے, دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائے, ہر قسم کے اثرات سے مکمل حفاظت فرمائے, جانی مالی نقصان سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ میرے بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے, مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.